کیا آپ جانتے ہیں کہ لیلا خالد کون تھی؟ لیلا خالد 1944 کو فلسطین کے شہر حیفا میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے بچپن میں ہی فلسطین کی آزادی کی تحریک میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک متحرک کارکن بن کر سامنے آئی۔ لیلا خالد اور ان کے ساتھیوں نے 1968 اور 1971 کے درمیانی عرصے میں 4 بار ہوائی جہاز ہائی جیک کیے۔ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہوائی جہاز ہائی جیک کرنا ہے، جس میں کسی بھی ملک کا طیارہ اغوا کرنا اور اپنے مطالبات منوانا ہے۔ ہائی جیکنگ جیسے جرم میں اول تو کسی خاتون کا ملوث ہونا ہی حیران کن ہے، لیکن کسی نوجوان لڑکی کا ہوائی جہاز ہائی جیک کرنا، پھر اپنی پلاسٹک سرجری کرانا، پھر دوبارہ ہائی جیک کرنا، یہ تو یقیناً ایسی حیران کن کہانی ہے جو فلمی لگتی ہے۔ لیکن دنیا میں یہ واحد مثال فلسطینی خاتون لیلا خالد ہیں۔ فلسطینی لبریشن فرنٹ میں شمولیت کے بعد انہوں نے پہلا جہاز 29 اگست 1969 کو ہائی جیک کیا۔ یہ بوئنگ 707 تھا۔ یہ جہاز اٹلی سے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب جا رہا تھا۔ اطلاع یہ تھی کہ اسرائیل کے وزیر اعظم اسحاق رابن بھی اس فلائٹ کے مسافروں میں شامل ہیں۔ جہاز ایشیا کی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی ایک نقاب پوش خاتون نے پورے جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے پائلٹ کو حکم دیا کہ فلسطینی شہر حفا سے پرواز کرتے ہوئے جہاز کا رخ دمشق کی طرف موڑ دو۔ دمشق جانے سے پہلے میں اپنی جائے پیدائش مألوف حفا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ خاتون اور اس کے ساتھی بموں سے لیس تھے، چنانچہ پائلٹ نے حکم کی تعمیل کی اور جہاز کو دمشق سے اتار لیا گیا۔ مسافروں کو یرغمال بنا کر فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کیا گیا۔ پوری دنیا کی توجہ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کی طرف مبذول ہوئی۔ مذاکرات کے بعد اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور ہائی جیکروں کی بحفاظت واپسی کی شرائط پر یرغمالیوں کو رہا کر دیا گیا۔ دنیا بھر کے ٹیلی ویژن، نیوز چینل اور اخبارات نے لیلا خالد کے انٹرویو نشر کیے۔ وہ عالم اسلام کی آنکھ کا تارا بن گئی۔ ان کی تصویروں کو اتنی شہرت ملی جو اس سے پہلے کسی مسلمان خاتون کو نہ ملی تھی۔ مقبولیت کا یہ حال تھا کہ یورپ میں رہنے والی لڑکیوں نے اس کے اسٹائل کو بالوں سے لے کر اسکارف تک، اور لیلا جو انگوٹھی پہنتی تھی، اس کو اپنایا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔